بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا عظیم تعالی کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف کرم ہے. اس نے ہمیں اس زمانے کی تمام تر انحرافات کے باوجود امام حسین کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس مختصر عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. زن محترم، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں، آپ کو ایک زحمت دینا چاہوں گا. اور مجھے بھی جب کسی مجلس میں جاتا ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کہیں بیٹھا ہوں تو کوئی مجھ سے کہے کہ اٹھیں، تھوڑا سا سخت بھی لگتا ہے. لیکن یہاں سارا خالی ہو اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کو دیکھنا ہے تو یوں گردن گھمانی پڑے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مائک سے میرا منہ ہٹ جائے گا، پھر آپ کو آواز صحیح نہیں آئے گی. تو تھوڑا سا اس کو منظم کرنے کی خاطر کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کے تھوڑا یہاں تشریف لے آئیے تاکہ یہ جگہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان نے جو ہمیں لے کر آئے انہوں نے بتایا کہ وقت 9 بجے کا اعلان کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ کافی وقت سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے سے پچھلے مجلس کو دیکھتے ہوئے 9 بجے یہاں پہ مجلس شروع کرنا ناممکن، یہ ناممکن ہے. تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید کل جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ 9:20 ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ریئلسٹک ٹارگٹ.
اور خدا نہ کرے اگر دیر ہوئی تو 9:20 سے 9:25 9:30 شاید یہ کوئی حد ہو. تو میرے خیال میں 9 بجے صحیح ٹارگیٹ نہیں ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو زحمت اٹھانی پڑی ہے، ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ وہاں کتنے بجے شروع کریں گے، کتنے بجے ختم ہوگی. تو جو آپ نے وقت گزارا مولا انشاءاللہ اس کا اجر بہترین نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. کل کے لیے اس کو تھوڑا سا اور منظم کرنے کی خاطر میں ان سے پوچھے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم ٹارگیٹ 9:15 9:20 اس ٹائپ کے وقت کو ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت نفیس ٹاپک ہے ہمارے پاس اور وہ آخری امام کے حوالے سے ہے، امام کی ذات گرامی کے تصور کے حوالے سے، اس آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہے. لیکن چند باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے میری خواہش یہ ہے کہ پہلے چند منٹس آج کے دن کم از کم میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے آداب کو عرض کرتا چلوں جو عزاداری کے آداب ہیں، مجلس عزا کے آداب. اچھا یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو پچھلی نسلوں سے ہماری نسلوں تک بغیر لفظ کہے منتقل ہو جاتی، لیکن کچھ چیزیں اتنی آسانی سے منتقل نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ماحول تبدیل ہو گیا. بھئی پہلے جب آداب ہم عرض کر رہے ہیں، یہ جو آداب تھے یہ پورے معاشرے پر بھی یہی ادب تھا. اب پورے معاشرے کے آداب بدل گئے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس مجلس کے آداب تبدیل، ہم یہ نہیں چاہتے. تو ہمیں اصرار کرنا پڑے گا کہ اس کو ہم بول دیں تاکہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی یہیں پہ ہو جائے. دیکھیے ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تھوڑی سی باتیں ہماری سخت ہوتی ہیں اور جو ہمیں سننے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سخت باتیں تو یہ کریں گے، تو ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اپنے اوپر رکھ کے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. دیکھیے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور یہ ہم نے اس لیے پہنا ہے جبکہ میں عام زندگی میں نہیں پہنتا ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں جاتا ہوں نہیں پہنتا مجلس کے علاوہ، لیکن اس وقت یہاں پہنی ہوئی. کیوں پہنی ہوئی ہے؟ یہ ایک سنت چل رہی ہے ہمارے یہاں قدیم زمانے سے. کیا سنت چل رہی ہے؟ اہل منبر اہل جماعت سر کو ڈھانپے گا. یہ سنت چل رہی ہے، اچھی سنت ہے کہ بھئی جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، جب آپ جماعت کے اندر ہیں تو آپ سر کو ڈھانپیں گے. یہ سنت ہمارے یہاں قدیم زمانے سے چل رہی ہے. اچھا اب جیسے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے ایک صاحبزادے ہیں، انہوں نے ٹوپی لگائی پہنی ہوئی ہے، اور تو کسی نے نہیں پہنی ہوئی، زیادہ تر نے نہیں پہنی ہوئی. اچھا 50 سال پہلے کیا تھا؟ 60 سال پہلے کیا تھا؟ سب نے پہنی ہوتی. جو ہمارے بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ بھئی اگر 70 سال پہلے یہاں پہ کوئی مجلس ہو رہی ہوتی تو پہنی ہوتی تھی یا نہیں پہنی ہوتی تھی؟ پہنی ہوتی تھی. اچھا اس وقت ہم نے بھی پہنی ہوتی، سب نے پہنی ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بولنے کی ضرورت تھی کہ ٹوپی پہننا ہے، جو یہاں پہ بیٹھے وہ ٹوپی پہنے؟ نہیں، سب نے پہنی تو یہاں پہ بیٹھا تو وہ تو بے طریقہ اولا پہنے گا ہی پہنے گا. اب جب سب نے چھوڑ دی، اب یہاں پہ ہمیں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے کہ بھائی جو یہاں پہ بیٹھے وہ ٹوپی پہنے؟ کیوں؟ پہلے خطرہ نہیں تھا، اب خطرہ ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے. اب یہ خطرہ ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ نہیں بولا تو آہستہ آہستہ یہاں بیٹھنے والے بھی وہ کریں جو معاشرہ کر رہا ہے، چھوڑ دیں گے یہ لوگ. صحیح ہے. اس خاطر اب ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم مثال کے طور پر جب ہمارے سامنے نئے طالب علم آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کہیں بھی تبلیغ کرنے جاؤ نا، ممبر پہ پہنچنے سے پہلے ٹوپی ضرور لگا لینا. جو امامہ لگائے تو اور بہتر، امامہ کر لے تو اور بہتر. ہم نے کیوں نہیں لگایا اس کو چھوڑ دیجئے اب کسی بھی وجہ سے. تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. مثلا ہم نے عبا پہنی ہوئی ہے، یہ تو میرے خیال میں کسی نے نہیں پہنی ہوئی. صحیح. اچھا اگر 100-200 سال پہلے چلے جائیں تو عبا سب پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے؟ سب پہنتے تھے. معذرت کے ساتھ کفار مکہ بھی پہنتے تھے، وہ بھی پہنتے تھے، اس زمانے میں کلچر یہی تھا. اچھا اب عبا ختم ہو گئی، صرف
بولنے والے کے کندھے پہ رہ گئی ہے، اور اس میں بھی کمپرومائز ہو چکا ہے۔ کیا ہر بولنے والا ابا پہن رہا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر جماعت کرانے والا ابا پہن رہا ہے؟ نہیں۔ صحیح ہے، تو خطرہ بڑھ گیا یا نہیں بڑھا؟ بڑھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے سے نکل گئی ہے، معاشرے میں ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اب آپ یہ کہیں کہ بر صغیر میں نہیں تھی، نہیں، بر صغیر میں بھی تھی۔ یہ میں عجیب بات عرض کر دوں، آج سے 500-600 سال پہلے چلے جائیں نا، پوری دنیا کا لباس تقریباً ایک جیسا تھا۔ 500-600 سال پیچھے چلے جائیں، پوری دنیا کا لباس تقریباً ایک جیسا تھا۔ بعد میں تبدیلیاں آئی ہیں، ورنہ پہلے تقریباً سب ایک جیسے ہی تھے۔ تو اس طرح سے جب معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جس کو پہلے کہنے کی ضرورت نہیں تھی اب ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ اب میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عزا کے حوالے سے کہوں گا، عزا میں شرکت کے حوالے سے۔ کیوں؟ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے، اب ضرورت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ چلیے ایک مستحب سے شروع کرتے ہیں۔ فرش عزا کا تقدس ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے۔ چلیے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ تقدس کیوں باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے ہم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا عزا ہے، آپ آئیں بیان کریں اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، سید الشہداء کی شہادت کیسے ہوئی، تقدس خاص کر کیوں باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ تقدس کا مطلب کیا ہے؟ احترام۔ احترام، اس کا مقدس ہونا، اس کا خدا سے رابطہ ہونا، یہ کیوں باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی دین سے احترام نکلتا ہے تو وہ دین خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا، اگر کسی دین سے احترام نکلتا ہے تو وہ دین خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قانون کیا ہے؟ احترام ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، یہ گریجول کمپرومائز ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ شاید انتظار کی وجہ سے بھی تھوڑے تھک گئے ہوں گے، اور کل آپ کا شاید ورکنگ ڈے بھی ہوگا، ظاہر ہے، تو تھوڑا اس کا بھی ذہن میں ہوگا، لیکن توجہ فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، ایک قربانی کا عمل آپ اور میں انجام دیتے ہیں عید الاضحیٰ پر۔ اس کو بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الضحیٰ صحیح نہیں ہے، عید الاضحیٰ صحیح ہے۔ عید الاضحیٰ پر ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ اچھا اب میری عمر 50 سے تھوڑا اوپر ہے، مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ آج کے بچے بہت کامن قربانی کا جانور لیں گے، روڈ پہ دوڑا رہے ہوں گے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ تو جو میری جیسی عمر کے یا اس سے پہلے کے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا ہمارے بچپن میں یہ تصور میں تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نام پہ قربانی لائے ہو، مذاق کی چیز ہے کیا؟ اللہ کے نام پہ لائے ہو۔ خدا متعال فرماتا ہے والبدن، وہ اونٹنی جس کو کعبہ پہ قربانی کرنے کے لیے نشان لگایا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کے ناروں میں سے ہے۔ بھائی یہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ قربان ہونے آیا، یہ کھیلنے کی چیز ہے؟ ابھی کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے؟ 50 سال پہلے نہیں تھا ایسا، یہ ابھی ہوا ہے۔ ایک رات میں ہوا ہوگا؟ نہیں۔ کہاں شروع ہوا؟ اس وقت شروع ہوا جب ٹیلی ویژن پہ عید الاضحیٰ پہ بکرے کے نام پہ کامیڈیز آئی ہیں۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پائے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کمپرومائز کیا۔ اس نے وہ کام کیا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں اپنے نعروں میں سے کہا تھا وہ ہمارا کھلونا بن گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اگر تقدس کا خیال نہیں کیا نا تو یہ ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ قربانی بجائے یہ کہ لوگوں کو خدا سے نزدیک کرے، نفس پرستی کا ذریعہ بن گئی۔
جانور کے ذریعے سے پیسے کی طاقت دکھانا، جانور کے ذریعے سے گوشت کھا لینا، یہ سب کچھ قربانی میں رہ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں قربانی ہو رہی ہے اور وہ نفس پرستی کا گڑھ بن گئی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے تقدس کا خیال نہیں کیا۔ جس دن پہلے دن اس کے نام پہ کامیڈی بنی تھی نا، اسی دن علماء کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ دنیا بھر کے لیے کامیڈیز بناؤ، دین کے کسی پورشن کے لیے کامیڈی مت بناؤ، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ تو تقدس ایک رات میں نہیں جاتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ اچھا آہستہ آہستہ کیوں جاتا ہے؟ پورا معاشرہ کسی اور چیز پر اس راستے پہ چل رہا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ دین میں گھسا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ ہاتھ سے نکل گیا معاملہ۔ صحیح ہے۔ اب میرا جیسا بندہ، میں نے عرض کر دیا 36 سال تو مجھے طالب علم بنے ہوئے ہو گئے تقریباً، صحیح ہے، تو میں نے 36 سال میں ایک نسل پوری ہو جاتی ہے۔ 30 سال کہتے ہیں ہسٹری کے اندر، 30 سال میں ایک نسل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو 36 سال میں ایک نسل ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے طالب علم بنے ہوئے دین کی ایک نسل تبدیلی دکھائی دے گئی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید نہ دکھائی دی ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ فیلڈ میں طالب علم ہونے کے ناطے نہیں تھے۔ یہاں جو آدمی آرکیٹیکٹ ہوگا نا، اس کو پتا ہوگا کہ 30 سال میں اس علاقے کی بلڈنگ کنسٹرکشن میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ عام آدمی کو نہیں پتا چلے گا، اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ جو آدمی روڈ بنانے والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ 30 سال میں روڈ بنانے میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو روڈ پہ سے روزانہ گزرے گا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دین کے اندر 30 سال میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹاپک تقدس ہے، اور خطرے کی جو گھنٹی بج رہی ہے وہ یہ کہ تقدس ہاتھ سے جا رہا ہے، تقدس ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اب اس میں جو تقدس اس وقت مورد نظر ہے وہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں۔ اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے گا، اگر میرا جیسا طالب علم مجلس میں بیٹھنے کے آداب پر تقدس کو ہاتھ سے نکلتا دیکھے، بولے یا نہ بولے؟ نہیں بولوں تو معاملہ خراب ہوگا، مجلس کا تقدس نکل جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس خاطر میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے، اب برا لگے کسی کو یا اچھا لگے، اگر میں نے کوئی پوائنٹ ایسا دیکھا اور میرے دماغ نے یہ کہا کہ یہاں معاملہ خطرناک ہو رہا ہے، تو آپ فوراً بولو۔ کیوں؟ کل پچھتانے سے بہتر ہے آج بول لو، ورنہ کل پچھتانا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ سخت باتیں کر گیا، اور میں 2-4 اور پوائنٹ عرض کروں گا، اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ عزیزان محترم، دنیا میں جہاں کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو، فی الحال مجھے غرض نہیں ہے۔ مجھے غرض کس سے ہے؟ فرش اعظم سے۔ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس پہ کچھ چیزیں ہیں ان کا خیال کریں، اس میں آپ جو کریں گے نا وہ آپ کی اگلی نسل آپ سے پوچھ لے گی پھر، تو اس کا خیال کیجیے گا۔ میں پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑی بنیادی باتیں میں نے کر لی ہیں۔ مثلا ایک بات، بھائی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے، وہ کیا؟ جتنا ممکن ہے آپ کو باوضو ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں یہاں سے الف بے شروع ہوگی۔ آپ باوضو نہیں ہیں اور باوضو ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو میں بھی اپنے ذہن پہ اگر بوجھ بھی ڈالوں تو مجھے یاد نہیں کہ 36 سال میں کبھی بغیر وضو کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں یاد۔ کیوں؟ جنہوں نے مجھے سکھایا انہوں نے یہ سکھایا کہ یہ تمہارے لیے جیسے حرام ہے، یہ نہیں کرنا کرو، کتنی مصیبت میں پڑ جاؤ نہیں کرنا۔ یعنی مجھے یاد ہے میں کڈنی کا پیشنٹ تھا اس وقت میں، اور کڈنی کا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر کیا صورتحال رہتی ہے۔ میں سوچتا تھا نہیں، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، بغیر وضو کے نہیں بیٹھوں۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں، پہلا کام آپ کو معنویت چاہیے، آپ کو مجلس میں تقدس چاہیے، آپ کو مجلس میں ایک رقت چاہیے، مقام چاہیے۔ باوضو ہے، سب باوضو ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دوسری بات تھوڑی سی
سخت بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو بیٹھا دیکھے تو آپ کا اور میرا بیٹھنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے والے کو بہت کچھ بتا دے گا کہ اس کام کا ان کے نزدیک تقدس ہے یا تقدس نہیں۔ دیکھیے ہم کیسے بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں معذرت صرف کہہ رہا ہوں، کروں گا نہیں، میں یہ بے ادبی نہیں کروں، میں ذرا سا اپنا پوسچر تبدیل کر دوں نا، جیسچر، آپ کو برا لگے گا، ذرا سا میں تبدیل کروں اپنے بیٹھنے کو، چاہے میری کمر میں تکلیف ہو، چاہے میری ٹانگ ٹوٹ رہی ہو، لیکن میں وہ تبدیل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی بھی شخص میری چاہے دکھتی بھی ٹانگ کا بہانہ بنائے اور وہ پوسچر تبدیل کرے، یہ اس انداز کو تبدیل کرے، یہ میں نہیں چاہوں گا۔ آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسے انداز میں بیٹھے ہیں جس کو دیکھ کر دیکھنے والا کہے کہ معاملہ سنجیدہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور۔ میں نہیں کہہ رہا، آداب تو بہت ہیں، کم سے کم ایک رکھ لو اپنے لیے، آپ اپنے لیے زندگی میں ایک کم سے کم رکھ لیں کہ بھائی میرا بیٹھنے کا طریقہ کار کم از کم اس سے برا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نہیں کہہ رہا کوئی ایک طریقہ کار ہوگا، مثلا قدیم زمانے میں جو باتیں کہتے تھے وہ بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، ہم نہیں کر پاتے تھے۔ مثلا ایسے میں کہہ رہا ہوں، جب ہم طالب علم بنتے ہیں تو ہمیں ایک کتاب کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہے شہید ثانی کی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ علماء تشیع و شیعت کی تاریخ میں ہیں جن کو شہید کہا جاتا ہے، وہ علم میں، تقویٰ میں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو شہادت، شہید کہا جاتا ہے۔ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، علم، تقویٰ اور کوشش، اور آخر میں اللہ کی راہ میں جان دینا۔ تینوں چیزیں جمع ہوں تو کچھ لوگوں کو شہید کہا گیا، ان میں ایک شہید ثانی ہے۔ شہید ثانی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام لکھا آداب المتعلمین، سیکھنے والوں کے آداب۔ تو وہ جب ہم لوگ دینی طالب علم بنتے تھے تو ہمیں پہلی کتابیں جو پڑھاتے تھے ان میں یہ ایک کتاب ہوتی تھی، آداب المتعلمین۔ اس آداب المتعلمین میں لکھا ہوتا تھا کہ بھئی اگر ایک شاگرد ہے تو وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھے، درس کے دوران کیسے بیٹھے، اور وہ بہت ٹف تھا، واقعاً وہ ہم لوگ نہیں کر پاتے تھے، کوشش کرتے تھے لیکن نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ کیسے بیٹھیں، لیکن صرف ایک جملہ کہوں گا، ایسے بیٹھیں کہ آپ کو کوئی دیکھے بیٹھا ہوا تو یہ نہ کہے کہ احترام سے نہیں بیٹھا۔ جیسے بھی بیٹھیں آپ کی مرضی، جیسے بھی بیٹھیں، ایسا ہو کہ دیکھنے والا آپ کو کہے کہ یہ محترمانہ بیٹھے، محترمانہ۔ اب دیکھیے میں کیسے بیٹھا ہوں آپ کی خدمت میں، ایران میں اس کو بے احترامی کہتے ہیں، ہر علاقے کا اپنی کلچر ہوتی ہے نا، ایران میں اس کو بے احترامی کہتے ہیں۔ تو وہ مثلا کیسے بیٹھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ بیٹھے نا تو اپنے پاؤں کو دونوں پاؤں کے نیچے گھسیٹنے، تو جس طرح آپ چار زانو بیٹھے ہیں یا تو ایسے بیٹھو، یا جو اصل استاد بیٹھتے ہیں وہ دو زانو بیٹھتے ہیں ممبر کے اوپر، ان کا ممبر کے جو آخری سیڑھی ہوتی ہے وہ کافی چوڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر جا کر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، چار زانو بھی نہیں بیٹھتے۔ جو قدیم استاد ہوتے تھے وہ دو زانو بیٹھتے تھے ہمیشہ، وہ کہتے تھے اس طرح چار زانو بیٹھنا۔ چار زانو کے بیٹھنا کسے کہتے ہیں کہ جس میں گھٹنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ بے ادبی ہے، تو وہاں پہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو وہ سمیٹ کے بیٹھتے تھے۔ ان کے اپنا کلچر ہے، ہمارے یہاں اپنا کلچر ہے، تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کیسے بیٹھیں، لیکن صرف ایک جملہ کہوں گا، ایسے بیٹھیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ محترمانہ بیٹھے۔ اور بس اس میں ایک جملہ اضافہ اور عرض کروں گا، آپ اور میں نہیں کہتے کہ یہاں پہ عظیم الشان لوگ آتے ہیں، ہستیاں آتی ہیں، وہ ہستیاں آئیں تو آپ کیسے بیٹھے ہوئے نظر آنے چاہیے؟ کبھی سوچیں اس بات، تھوڑا سا سوچ لیجیے گا اس کو۔ مثلا آپ زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی مجلس ہوگی، مجلس کے بعد زیارت ہوگی، جب آپ زیارت کرتے ہیں تو جو جملہ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آپ نہیں کہتے ان پر ہمارا سلام، ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ غائب ہو گیا، یعنی یہاں پہ نہیں ہے، میں ان پہ سلام بھجوا رہا ہوں۔ آپ کے جتنے جملے زیارت کے ہیں وہ سب السلام علیک، السلام علیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر میرا سلام۔ اس کا مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے گا، اگر امام تشریف لے آئیں اور وہ سامنے کھڑے ہوں اور آپ سامنے کھڑے ہوں ان کے سلام کر رہے ہوں تو کیسے سلام کریں گے؟ وہ ادب ہمارے جسم پہ نظر آتا ہے؟ اس وقت نہیں آ رہا، اس وقت زیارتوں میں نہیں آ رہا۔
اس خاطر زیارت کی طاقت بھی نہیں آ رہی. سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم جن کو سلام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو بھائی جب آپ سوچ ہی نہیں رہے تو وہ دیکھیں گے بھی نہیں. تو آپ جب یہاں بیٹھے ہوں تو ایسے محترمانہ بیٹھیے گا کہ جو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ محترمانہ کام ہو رہا ہے اور کسی کے احترام میں بیٹھے ہیں یہ لوگ یہاں. اور وہ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی کو سوچیں کہ کسی کے احترام میں کچھ نہیں. آپ سوچیں وقت کے امام کے احترام میں بیٹھے ہیں. بس یہ سوچیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی. ایک اور بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور آپ کی زحمت تمام کروں اور اپنے موضوع پہ عرض کروں گا. ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. میرے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو مس بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ میرے ذہن سے نکل جائے اور فی الحال ابھی دماغ سے نکل رہا ہے. ایک دفعہ اور درود بھیجے گا, اللہ کرے میرے دماغ میں واپس آ جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجہ. نہیں سرکار, میرے ذہن سے وہ پوائنٹ نکل گیا اور میں نے سوچا تھا کہ مجھے وہ ضرور کہنا ہے آپ کو چونکہ اس کا تعلق آپ کی مجلس سے تھا اور مجلس کے انداز سے تھا. تو جو میں نے پوائنٹس کہیں اس کو میں سمرائز کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ وہ میرے ذہن میں آ جائے. ایک پوائنٹ میں نے آپ سے کہا کہ آپ باوضو آئیں. ہاں اب ذہن میں آ گیا اور اس کا تعلق درود سے, اس کا تعلق درود سے ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مجلس کے شروع میں ہم خطبہ پڑھتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں. اچھا, اس خطبے میں 3 چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں. اللہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور ان کی اولاد طاہرہ کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اب بر صغیر میں اور غیر بر صغیر میں بھی یہ رسم ہے کہ جب ہم خطبہ پڑھتے ہوئے نبی کے نامی گرامی پر آئیں گے تو لوگ یہاں پہ ایک درود بھیجیں گے. یہ رسم ہے, ٹھیک ہے, اچھی رسم ہے کہ جب آپ نبی کا نام پڑھتے آئیں گے. اب کچھ لوگ ہماری طرح زیادہ القاب نبی کے ذکر نہیں کرتے, کچھ لوگ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں, سارے القاب ذکر کرتے ہیں. تو چاہے القاب ذکر کریں چاہے القاب ذکر نہ کریں, تو ہم لوگ کیا رسم یہ ہے کہ مثلا ہم نبی کے کنیے تک جب پہنچیں گے تو یا جب کنیے پر پہنچیں گے ابو فلاں یا نبی کے نام پر جب پہنچیں گے تو آپ درود بھیجیں گے. پہلے 30-40 سال پہلے جب ہم کنیے پہ پہنچتے تھے تو لوگ درود بھیج دیتے تھے. اب جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہوا کہ نہیں, کنیے تک پہنچتے پہنچتے نہیں بھیجتے, جب ہم نام پہ پہنچتے ہیں تب بھیجتے ہیں. اچھا, جب ہم نام پہ پہنچتے ہیں لوگ درود بھیجتے ہیں تو ذرا سا سر کو جھکاتے ہیں. اگر دنیا میں کہیں خطبہ پڑھنے جاؤں, خطبہ پڑھوں اور میں احساس کروں کہ سر نہیں جھکے تو میں اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں, ایسی سیلف امپوزڈ واجب, کہ لوگوں کو بولوں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے اور یہاں ہوا ہے, یہاں ہوا ہے. جب میں خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن پتہ نہیں خداوند متعال نے کیا دماغ میں ڈال دیا ہے کہ اگر کسی کی گردن نہیں ہلتی تو میرے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہاں یہ غلطی ہو گئی ہے, یہاں ہوا ہے, یہاں سر نہیں جھکا, یا ایک سے زیادہ. صحیح ہے, خطرناک بات ہے. اگر آپ نے نبی کے نام پہ سر جھکانا بند کر دیا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ, اور یہ نبی کی بے احترامی تصور ہوئی تو سزا بہت بڑی ہوگی, سزا بہت بڑی ہوگی. لہذا یہ رسک مت لیجیے گا. ابھی مجھ سے کوئی یہ کہے, ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا ظاہری سی ایک حرکت ہے, جانے دیں, اتنا مسئلہ نہیں. نہیں واللہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرو. اللہ کے نام, اللہ کے نبی کے نام پر جو سر جھکتا ہے نا, یہ بہت خوبصورت ہے, اس کو جھکاؤ ہمیشہ, اور نبی کے نام پہ درود بھی بھیجیں تاکہ انشاءاللہ نبی کے نام کی تعظیم سے مجلس شروع ہو جائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد. تو لب لباب یہ عزیزان محترم مقدسات کا خیال کریں, یہ جو علم آپ بناتے ہیں اس کا خیال کریں, یہ سب نشانیاں ہیں ہماری, یہ مقدسات ہیں, ان سب کا خیال کریں. ہم لوگ جب ممبر پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو ہمارے جو ہمیں سکھانے والے تھے وہ ہمیں سکھاتے تھے, کہتے جب ممبر پہ بیٹھنے لگو پہلے ممبر کو چومو, جا کے پہلے ممبر کو چومو. تو ہمیں کچھ لوگ کہتے تھے چومو, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ہاتھ لگا کے سر پہ لگاؤ.
تو معمولاً مثلاً کوشش یہ ہوتی تھی کہ سب سے نیچے والی سیڑھی کو ضرور ہاتھ لگانا، سب سے نیچے والی سیڑھی کو ضرور ہاتھ لگاؤ تاکہ تمہاری ہمبلنس اہل بیت کے ممبر کے سامنے ظاہر ہو۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کیجیے گا، ان کو باقی رکھیے۔ اگر خدا نہ کرے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، یقین مانے ہم نقصان کریں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم سے کبھی بھی دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے، میں دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ٹریولنگ کرتا ہوں، وہاں پہ مختلف کلچرز ملتی ہیں، تو ہم سے کوئی کہتا ہے کہ مولانا پہلا عشرہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو میز کرسی پہ بیٹھیں پریزنٹیشن دیں، بھائی میں نہیں کروں، مجھے ممبر چاہیے، ممبر پہ بٹھاؤ، کرسی پہ بٹھاؤ، لیکن میں میز کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، مجھے میز نہیں چاہیے سامنے۔ تو کہتے نہیں مولانا ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، آپ سلائڈ چلائیے گا، میں کہا ایسا مجھے چاہیے ہی نہیں ہے، ویژول افیکٹ ہوگا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں ان سب پہ کمپرومائز کروں گا، لیکن جو اہل بیت نے طریقہ سکھایا اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اہل بیت نے پہلی مجلس کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی تھی، کرسی ایکسیپٹیڈ ہے۔ اہل بیت نے بعد میں مجلسیں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھی ہیں، ممبر ایکسیپٹیڈ، باقی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں غلط راستے کو شروع کرنے والا بندہ نہیں بنوں گا۔ کتنے ہی لوگوں نے کہا یہ کر لو، یہ کرو، کہ نہیں بھائی اگر مجھ سے پڑھوانا ہے مجھے ممبر چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو نسلیں کرتی آئیں، اس سے نہیں ہلنے والے ہم۔ اب تو ہم بڑھاپے میں آ گئے، اب تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے شاید، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں 1400 سال تک یہاں پہنچایا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، ایک بار پھر سب مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آخری امام کے اسم گرامی کے حوالے سے، نام گرامی کے حوالے سے ان سے منسوب کر کے ایک آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ اب چونکہ اس میں امام کا نام شامل ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں کہوں گا تاکہ آپ درود بھیج دیں، لیکن مجھے شاید یہ ٹاپک بار بار دہرانا پڑے، تو اگر وہ درود نہ بھجواؤں تو آپ سمجھ لیجیے یہ ایک درود جو میں شروع میں بھجوا رہا ہوں یہ باقی کے لیے بھی ہے، تاکہ ہمیں بار بار نہ روکنا پڑے، اور چونکہ ٹاپک میں نام آ گیا ہے تو میں اس خاطر ایک دفعہ درود بھیجوا رہا ہوں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے مہدویت سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ تصور کیا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں امام کا نام گرامی شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رینج میں بات کر رہے ہیں، اس دائرے میں بات کر رہے ہیں جو امام کے نام کو آخری زمانے کے حوالے سے پہچان رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، جو اب تک مجھے پتا ہے میں نے نہیں دیکھا کوئی فرقہ ایسا ہو مسلمانوں کے اندر جو اس تصور کا انکار کر دے۔ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں مسلمانوں کے، ان کا ایک عقیدہ ہے، اس کی بنیاد سینکڑوں روایتیں ہیں۔ اچھا آپ کہیں مثلا فلاں مثلا عربستان میں جو لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی، ان کا بھی عقیدہ ہے، فتویٰ ہے کہ جو اس کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ ہے اس کے اوپر جو قائل نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دسیوں سینکڑوں روایات کی بنیاد پر یہ ہے کہ آخری وقتوں میں قیامت سے پہلے اللہ کے نبی کی نسل سے، ان کی نسل سے ایک امام تشریف لائیں گے، لقب کنفرم ہے، ٹائٹل کنفرم ہے، امام، عنوان ان کا امام ہے، صحیح، امام تشریف لائیں گے، اور وہ امام اللہ کے رسول کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام گرامی مہدی سلام اللہ علیہ ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ ان کا نام ہوگا۔ اس نام سے منسوب کر کے ایک نظریہ بنا، اور اس نظریے کا نام کیا پڑا؟ مہدویت۔ یہ نظریہ پڑا، صحیح۔ تو جب ہم کہتے ہیں مہدویت، ظاہر ہے اس کے اندر نام گرامی شامل ہے، کانسیپٹ تقریباً کلیئر ہے، لیکن ہر فرقے کا یہ تصور تھوڑا سا مختلف ہے اس کے اپنے تفصیل کے حساب سے۔ تو اوور آل کانسیپٹ کیا ہے؟ مجموعی طور پر یہ تصور ہے کہ آخری وقت میں اس نام نامی کے ایک امام تشریف لائیں گے، رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، یہ مشترک بات ہوگی۔ اچھا اب فرق کہاں پر ہے؟
فرق یہاں پر ہے کہ مثلا تشیع کے اندر وہ امام معصوم ہے، دوسرے مکاتب فکر کے اندر ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت کے بعد عصمت کے قائل نہیں ہوئے۔ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام تشریف لا چکے ہیں، پردہ غیبت میں ہے۔ اب یہ انحصاراً اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں۔ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی دنیا میں نہیں آئے، وہ بعد میں تشریف لائیں گے۔ کس پہ اتفاق ہے؟ اس پہ اتفاق ہے ان کا نام کیا ہوگا، اس پہ اتفاق ہے کہ وہ کیا کام انجام دیں گے، کافی حد تک اتفاق ہے کہ کہاں تشریف لائیں گے، کن حالات میں تشریف لائیں گے۔ فرق کس بات میں؟ اس میں کہ وہ آیا وہ معصوم ہوں گے یا معصوم نہیں ہوں گے، اور یہ بات کہ آیا وہ پیدا ہو چکے دنیا میں آ چکے یا ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ یہ ہو گیا اس نام سے یہ نظریہ۔ لیکن میں کہوں گا اس کو اس سے بھی وسیع کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی وسیع کر سکتے ہیں۔ کیوں وسیع کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک دو نقطے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اندر سے میرے ایک پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو میں نے آداب بیٹھنے کی یہ ساری باتیں کہیں، ظاہر ہے یہ میں نے ان لوگوں کی لکھا جن کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہے اور مثلا وہ کسی خاص وجہ سے مثلا ٹانگ نہیں موڑ سکتا، ٹانگ پھیلا لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو جسمانی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف عذر ہوتی ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی مثلا اگر کھڑے ہونے سے معذور ہے تو شریعت نماز کے اندر کہتی ہے بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے سے بھی معذور ہے تو لیٹ کے پڑھے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا میں نے ایک بات کہی تو اس کا مطلب کچھ اور ہم انڈرسٹوڈ لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو طے شدہ بات ہے۔ لیکن میں نے کہا تذکرہ بھی کر دوں، کبھی بیچارہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو وہ ٹانگ پھیلانا چاہ رہا ہو، اس کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہو، کیا مولانا نے کہہ دیا لوگ مجھے مڑ کے دیکھیں گے، تو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اس کو تکلیف میں نہ پھنس جائے کوئی۔ اللہ انشاءاللہ سب کو شفا عاجل کامل نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی حتیٰ اس وجہ سے تکلیف اٹھائے گا، اللہ اس تکلیف کو بھی بغیر اجر کے نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی اس وجہ سے بھی تکلیف اٹھائے گا، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ عاشور کے دن، اب میں اور گفتگو میں نہ جاؤں ورنہ پھر اسی طرف چلے جائیں گے، ہم یہیں پہ آتے ہیں واپس اس عقیدے کے اوپر۔ تو میں نے کہا اس کا ایک وسیع تصور بھی ہے، اس کا ایک وسیع تصور بھی ہے۔ وسیع تصور کیا ہے؟ ہم ہو گئے اہل بیت کے چاہنے والے، تشیع بڑی جو فکر ہے اس سے زیادہ وسیع فکر وہ ہو گیا اسلام۔ مسلمان معتقد ہیں یا نہیں ہیں؟ معتقد ہیں، کنفرم معتقد ہیں۔ ہم نے عرض کیا ہمیں نہیں ملا کوئی۔ اس سے زیادہ بڑا ایک دائرہ ہے، وہ کیا ہے؟ آسمانی ادیان، وہ دین جس کے اندر وحی انوالو ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وحی آئی ہے۔ اچھا، آسمانی ادیان جو ہم لوگوں کے نزدیک ابھی تک ثابت ہیں، اس کو میں احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ ابھی تک ثابت کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ابھی تحقیق کی گنجائش ہے۔ ابھی تک جو آسمانی ادیان ہمارے لیے ثابت ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دین اسلام وحی والا، عیسائیت مسیحیت جس کو ہم تعبیر کریں، اور مثال کے طور یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور قبول کر لیا گیا اس وقت، اب یہ ذرا سی شاکنگ ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے، قبول کر لیا گیا کہ جن کو ہم آتش پرست کہتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ فتاویٰ کے اندر موجود ہے کہ یہ جن کو ہم آتش پرست کہتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ نبی زرتشت ان کے نبی تھے، ان کے پاس کتاب آئی تھی۔ اچھا، اب کوئی کہے کہ نہیں آغا صاحب یہ شرک کرتے ہیں، تو وہ باقی دو کا ریکارڈ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے اس معاملے کے اندر، وہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن اللہ نے اسے قبول کیا ہے۔ کیوں؟ بنیادی طور پہ کتاب تھی۔ اچھا، مسلمان کیا شرک سے بچ رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے قبول کیا۔ کیوں؟ بالآخر بنیادی طور پر تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو جو ظاہر پہ کہہ رہا ہے اسے قبول کر رہا ہے سب۔ تو یہ جو آسمانی ادیان ہیں، عیسائیت ہو گئی، یہودیت ہو گئی، اور مثلا زرتشت آتش پرست ہو گئے، یہ مہدویت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ نام کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ امام مہدی نہیں کہہ رہے سلام اللہ علیہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ نام نہیں لے رہے،
لیکن وہ تینوں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی ایک حجت نے آخر میں آنا ہے. وہ تینوں بھی اس بات کے قائل ہیں. نام لیتے ہیں یہی نام نہیں، یہ نام نہیں لے رہے. یہ تو میں نے کہا جب ہم ٹائٹل دیتے ہیں مہدویت تو ہم اسلام کے اندر رہ گئے. جو باقی ادیان ہیں وہ کہتے ہیں ہاں آخری وقت میں آنا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور بات ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہو گئی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آنا ہے. اللہ کا نمائندہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا نمائندہ ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا نمائندہ ہے. اب ایک اور بات، آیا وہ منتظر ہیں یا منتظر نہیں ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں یا انتظار نہیں کر رہے؟ کتابوں کی بات کر رہا ہوں ابھی. نظریے کے اندر آیا منتظر ہیں؟ منتظر قطعاً. تو آپ کہیں گے ہمیں نظر تو نہیں آ رہا. نظر تو مسلمان میں بھی بہت کچھ نہیں آ رہا ہے. وہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا تو وہاں پر فیکلٹی میں ایک کرسچن پریسٹ بھی تھے ہمارے ساتھ، پادری تھے وہ، اور ماشاءاللہ وہ بھی کافی آنا جانا ان کا مختلف لوگوں کے درمیان. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، ایسی بات ہو رہی تھی، دوسرے لوگ بھی نہیں تھے. اچھا ان کو بھی پتا تھا کہ میں مولوی ہوں، تو میں مثلا دین اسلام میں مولوی اور وہ عیسائیت میں مولوی، تو ہم کبھی کبھی بیٹھ کے تھوڑا ادھر ادھر بات کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی، اردو بولتے تھے اور ہم پاکستانی تھے ظاہر. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی چانس ہے کہ عیسائیت میں شراب حرام حلال ہو جائے؟ نہیں. میں نے کہا نہیں، کوئی چانس نہیں. میں نے کہا کوئی ہو ایسا جو یہ کہے کہ عیسائیت میں شراب حلال ہے؟ کہنے لگا نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں. میں نے کہا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ یورپ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایسے مولانا نماز تو آپ کے یہاں بھی واجب ہے. بھائی کتنے فیصد پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے یہاں کچھ اور ہو گیا، ہم کب مانتے ہیں کہ صحیح ہوا؟ تو یہ بندہ واقعاً اپنے دین کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک دن مجھے یاد ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دونوں، ابھی اسکول نہیں لگا تھا، اسٹاف آہستہ آہستہ آ رہا تھا. تو ہماری ایک اور فیکلٹی میں ایک وہ بھی کرسچن ٹیچر تھیں، لیکن وہ بے پردہ رہتی تھیں، وہ زیادہ دیندار نہیں تھیں. تو وہ اندر آئیں تو وہ کوئی گانا گاتے ہوئے آ رہی تھیں. داخل ہوئی اور وہ گانا گا رہی تھی. تو یہ جو عیسائی پریسٹ میرے بارے میں بیٹھا تھا نا، تو وہ اپنی زبان میں استغفار کر رہا تھا. کہنے لگا تو یہ آ گئی ہے. اس کو برا لگ رہا تھا کہ یہ میرے دین کی ماننے والی ہے، پردہ بھی نہیں کرتی اور گانا بھی گا رہی ہے. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے صرف ہم لوگ دیندار ہیں، ان کے اندر بھی دیندار لوگ بیٹھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آئے شراب کوئی چانس ہے کہ حلال ہو؟ کہا نہیں، کوئی چانس نہیں. میں نے کہا یہ یورپ جو کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے، کوئی چانس نہیں. میں نے کہا اچھا مثلا شادی سے ہٹ کر تعلقات کا کوئی چانس ہے؟ کہنے لگا دیکھنا حرام ہے، غلط نگاہ حرام ہے، ٹچ کرنا دور کی بات. یہ سب کچھ ہے وہاں. ان سے پوچھا بھائی انتظار ہے؟ عیسائیت میں، یہودیت میں ذرا جا کے پوچھنا انتظار کی سطح کیا ہے. جب ان کے دیندار کہتے ہیں انتظار تو ان کا انتظار کا مطلب کیا ہے؟ ایک کوٹ کروں گا صرف آپ کو. مجھے یاد آتا ہے شاید ٹائم میگزین تھا، ویکلی میگزین آتا ہے نا ٹائم. جس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس زمانے میں انٹرنیشنل افیئرز کو جاننے کے لیے دو میگزین بہت مشہور ہوتے تھے، ایک ٹائم تھا اور ایک نیوز ویک تھا. یہ دو بڑے مشہور تھے. تو میرا خیال ہے ٹائم میگزین میں چھپا تھا یا نیوز ویک میں تھا، اور ٹرن تھا جب 2000 چینج ہو رہا تھا، 2000 چینج ہو رہا تھا تو اس وقت یہ چھپا تھا. کیونکہ اس وقت یہ بہت مشہور ہو گیا تھا کرسچینٹی کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹرن آف سینچری کے اوپر آ جائیں گے. تو باقاعدہ اس جگہ کے اوپر فلسطین میں کیمراز لگائے ہوئے تھے کہ یہاں حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں. تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، اس طرح کی باتیں. اس زمانے میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا یہودیت کے بارے میں. اچھا یہودیت میں بھی جیسے مسلمانوں میں ہوتا ہے ذرا شدت پسند جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ جو زیادہ دین پہ چلنے لگا اس کو شدت پسند کہہ دیا. ظاہر کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن تو ان کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جو زیادہ دین کے اوپر چلتا ہے، جو کم دین کے اوپر چلتا ہے. تو جو ذرا زیادہ دین پہ چلتا ہے اس کو لبرل لوگ کہتے ہیں آرتھوڈاکس، قدامت پسند ہے. اچھا اگر کوئی بہت زیادہ قدامت پسند ہو، ان کے ہاں بہت زیادہ قدامت پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا بات کو پھیلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں نا ہم ماننے والے ہیں صرف آخری امام کے، نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں معلوم کون کون ماننے والے. ان کے یہاں آرتھوڈاکس کیا ہوتا ہے؟
آرتھوڈاکس یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنے دین کا خیال کرے گا. ایک اور برانچ ہوتی ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں الٹرا آرتھوڈاکس، بہت سخت عیسائی. الٹرا آرتھوڈاکس مثلا جیوز، بہت سخت یہودی. ایک مثال عرض کرتا ہوں الٹرا آرتھوڈاکس کرسچنز کی. آپ امریکہ میں دیکھ لیں گے ان کو، مختلف اسٹیٹس میں، پینسلوینیا میں اور نیو جرسی میں، مختلف جگہوں کے اوپر ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں. اس زمانے میں مشین استعمال نہیں کرتے. اس زمانے میں بگی میں سفر کرتے ہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی الیکٹریسٹی نہیں، کچھ نہیں، واشنگ مشین وغیرہ کچھ نہیں، سارے کپڑے ان کے النگنی کے اوپر ٹنگے ہوئے ہوں گے. اس زمانے میں امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے الٹرا آرتھوڈاکس. لائف کو لے کے گئے 500 سال پہلے پر، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، کہا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. عالم ان کا یہ ہے. عجیب ہے واقعا یہ بات جو میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ میں آپ کا وقت بہت دے رہا ہوں، لیکن اس بات کو بھی عرض کر دوں، تیزی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل. جو ہمارے فیملیز ویسٹ میں رہ رہی ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، ان میں بچوں کا دین پہ باقی رہنا، بعض ہم سے قبول نہیں کرتے لیکن اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں، بچوں کا تیسری نسل میں دین پہ باقی رہنا 20% ہے. کیا مطلب؟ آج ایک بندہ گیا ویسٹ، اس کے 4 بچے، فرض کر لیں چاروں بچوں سے 4 بچے ہو گئے 16. صحیح ہے، یہ اس کی 3rd جنریشن ہو گئی. ان میں سے 3 مسلمان ہوں گے، 20%. تو جو ہمارا جنریشنز کو ریٹین کرنے کا ایوریج ہے 20% ہے. کینیڈین کلچرل منسٹری جو ہے، ملٹی کلچرل منسٹری ٹائپ کی ہے وہاں پر، اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں یہ. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے، یعنی تمہاری نسل میں سے 20% تمہارے رہیں گے تمہارے پاس، 80% آئیں گے ہمارے پاس. ابھی کوئی منع بھی کرے نا، جا کے خود ایک نظر دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ کوئی صاحب آئے ہمیں ملے، انہوں نے کہا آقا صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح نہیں کہا، میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، فلاں جگہ پہ ہوتا ہوں، اور ہمارے سینٹرز میں جوان بھرے پڑے ہیں. ان کو سمجھ میں آ رہا ہے جیسے میں نے نہیں دیکھا. جتنے ہیں وہ تو ہیں، یہ بتاؤ باہر کتنے گئے؟ جو نہیں آئے وہ کتنے ہیں؟ 80%. اور اس الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی کا ریٹیننگ ایوریج 80% ہے. اس کے صرف 20% لاسٹ ہوتے ہیں. ہمارا بچنے کا ریشو 20% ہے، اس کے جانے کا ریشو 20% ہے. اور اس کی زندگی سخت ہے یا ہماری سخت ہے؟ اتنی سخت ہے کہ گاڑی استعمال نہیں کر رہے. ایسا نہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ان کی کمیونٹیز کو جا کے خود دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے. یہ سب ہے. یہودیوں کا عرض کرتا ہوں، الٹرا آرتھوڈاکس جیوز پورے علاقے کے اندر وائر بچھے ہوئے ہیں جو ان کے مولویوں نے بچھائے ہیں، پول کے ساتھ، الیکٹرک پول کے ساتھ وائر. یہ وائر باؤنڈری بتا رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو اس باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جائے گا. سیٹرڈے کو ہفتے کے دن میٹل ٹچ نہیں کرے گا. لفٹ میں بیٹھے گا تو پینسل سے دبائے گا، میٹل ٹچ نہیں کرے گا. یہ سب ہے. ان کا ریٹیننگ ایوریج کتنا ہے؟ آلموسٹ 100%. صحیح ہے. یہ لوگ منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ان کے انتظار کی عرض کرتا ہوں. وہ جو ٹائم میگزین میں آرٹیکل آیا تھا نا، اس نے بتایا تھا کہ ایک بندہ تھا، وہ جیو تھا لیکن وہ تھوڑا لبرل تھا. اس کا بھائی الٹرا آرتھوڈاکس تھا اور وہ ان کے مدرسے میں پڑھتا تھا. اچھا، یہ بہت ان کا خوبصورت نظام ہے، مدرسوں کا نظام ہمارے سے بہت شبیہ ہے، بہت شبیہ ہے. جو ہمارے یہاں 50 سال 60 سال پہلے تک تھا اس سے بہت شبیہ ہے. اب یہ وقت بہت بالکل نہیں ہے تو میں آپ عرض کرتا کیسے وہ نظام چلتا ہے، کہ وہ کیسے ان کی لائف میں انوالو ہوتے ہیں، بچے کیسے سیکھتے ہیں دین کو. تو بہرحال اس کا بھائی جو تھا وہ الٹرا آرتھوڈاکس تھا، وہ مدرسے میں سیکھتا تھا. تو یہ جو لبرل تھا، یہ نیوز رپورٹر تھا، یہ اپنے بھائی سے ملنے گیا جو الٹرا آرتھوڈاکس تھا، مدرسے کے اندر پڑھتا تھا. تو اس نے آ کر رپورٹ کیا کہ بھائی میرا بھائی اب یہ ہو گیا ہے. اس نے اس میگزین میں لکھا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بیگ باندھ کے سوتا ہے کہ کہیں رات میں مسیح نہ آ جائے.
رات کو سونے سے پہلے بیگ باندھتا ہے کہ ایسا نہ ہو مسیح آ جائے اور مجھے بیگ پیک کرنے میں دیر لگ جائے. یہ کیا رسم ہے؟ صحیح ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ ہو گیا آسمانی ادیان. اب آؤ غیر آسمانی ادیان. ہندوازم، بدھزم، جاپنیز میں مثلا شنٹوازم اور فلاں فلاں، اور پتہ چلے جاؤ وہاں پر مثلا جو ان کے علاقائی لوگ تھے، قدیم محلی لوگ جو امریکہ کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر تھے، یا آسٹریلیا کے اندر ابورجنس جن کو کہا جاتا ہے، ان سب میں تصور ہے کہ آخری وقت میں کوئی آئے گا. اب یہاں پہ تو مہدویت کہتے ہیں نا، ایک ٹائٹل دیتے ہیں مہدویت، اس میں سب آ گیا. ان کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف سیویئر، نجات دہندے کا تصور. کوئی نجات دلانے والا آئے گا. اور کس کس کے پاس ہے؟ ان قبیلوں کے پاس ہے جن کا کیلنڈر 2,000 4,000 سال سے چل رہا ہے. ان کے پاس یہ تصور ہے کہ نجات دینے والا آئے گا. اور ان کی لوگ، جو ان کی فوک ٹیلز ہیں، جو ان کی لوگ کہانیاں ہیں، ان کے اندر حضرت نوح کا طوفان بھی آتا ہے. اتنی پرانی ثقافتیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجات دینے والا آئے گا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ خواب اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا کہ ہم نے امام کا ساتھ دینا ہے، ورنہ نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. یہ تو بھول جاؤ. بہت بیٹھے ہیں ساتھ دینے کے لیے. اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جرأت دکھا کے یہاں پہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ہمیں نہیں معلوم امام کا ساتھ دینے والا اس وقت کس دین کا ماننے والا ہے. ہمیں نہیں معلوم. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں مثال عرض کرتا ہوں. ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو ان کے اجداد طاہرین، جو پاک و پاکیزہ اجداد و طاہرین اللہ کے نبی کے ہیں، یہ سب دین ابراہیمی کے اوپر تھے. دین ابراہیمی کے اوپر. لیکن اللہ کے نبی کے اطراف میں جو اصحاب جمع ہوئے، جو بہت محترم مقدس اصحاب، ان کا دین کیا ان اجداد کے دین کے اوپر تھا یا نہیں؟ بعض اوقات اس دین پہ نہیں تھا. تو ابھی آپ کو عجیب سی بات لگی، بھائی اللہ کے نبی کے اجداد کا ایک دین تھا، دین ابراہیم، جس کے اوپر وہ لوگ تھے. تو جتنے نبی کا ساتھ دینے والے تھے سب دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے؟ نہیں. کیوں؟ بھائی سادہ سی مثال ہے. آیا اللہ کے نبی کے نزدیک ترین صحابیوں میں حضرت سلمان فارسی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. آیا حضرت سلمان فارسی دین ابراہیمی پہ تھے؟ نہیں. حضرت سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے، پھر آتش پرست سے وہ مسیحی ہوئے، پھر مسیحی ہونے کے بعد ان کے استاد نے بتایا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، تم جاؤ ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ. تو وہ اس کی خاطر یہاں پر آئے. پھر یہاں پہ جو بھی کہانی ہوتی رہی، واقعات ہوتے رہے. تو کس کا ساتھ، کون کس دین کے اوپر تھے؟ وہ اس دین پہ نہیں تھے جو مشہور دین تھا. یا مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کا قبیلہ، کیا وہ مثلا مکہ کے دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والوں میں شمار ہوتا تھا؟ نہیں شمار ہوتا تھا. حضرت بلال حبشی ثقافتی اعتبار سے ان کا کوئی دین ہی کاؤنٹ نہیں کرنے والا تھا کہ بھئی دین کیا ہے ان کا. یہ سب لوگ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے آ گئے. اور کون کون سے نام جو بھی ہم سید الشہداء کے چاہنے والوں میں عرض کر سکتے ہیں، جو دین عیسائیت سے آئے، کوئی یہودیت سے آیا، کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا. جب نبی نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے ایک رات پہلے یہ سب لوگ نبی کے پاس تھے کیا؟ نہیں. اپنی اپنی جگہوں کے اوپر تھے. لیکن جب نبی نے اعلان کیا، یہ اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. کسی کا سابقہ کرسچینٹی کا تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی بت پرست تھا، کوئی آتش پرست تھا، یہ سب آئے. تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اللہ سب کو محفوظ کرے. بہت سارے لوگ جو اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں ہم امام کے منتظر ہیں، ساتھ نہیں دیں گے. اللہ کے نبی کی حجت بھی یہی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کریم فرماتا ہے، کہتا ہے ان لوگوں سے، یہودیوں سے، کہ تم تو پہلے کافروں پر کہتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے، اور جب نبی آئے تو تم نے ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں ساتھ دیا تم لوگوں نے؟ تو یہ تو جملہ تکرار ہونے والا ہے یہاں پر. بس یہ کہ آپ اور میں ایک تصور کے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے.
بہت ساری قومیں پہلے اس تصور کے ماننے والی تھیں کہ آنے والے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو دو باتیں میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر پایا، اس کے علاوہ کہ جو مجلس کے آداب کے سلسلے میں نے عرض کیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مہدویت کے ماننے والے ہیں، ہم اکیلے ہیں، تو بھول جاؤ اس بات کو، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تقریباً سارے ادیان، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ہوں فرقے ہوں، چاہے وہ ادیان سماوی ہوں جو میں نے عرض کیے، چاہے غیر سماوی ہوں وہ بھی میں نے عرض کیے تھوڑے بہت، سب کے سب مہدویت کے اپنے اپنے رنگ میں قائل ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ جو ساتھ دیں گے امام کے وہ ہم ہی ہوں گے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ساتھ نہیں دیں گے اور بہت سارے لوگ باہر سے آ کر ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، اب یہ امام کے لشکر میں ہوگا کون؟ یہ بات آتی ہے کہ بھائی اب پھر ساتھ دے گا کون؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لینے سے ساتھ نہیں ہو پائے گا، یہاں کچھ اور ہے جس کی بنیاد پہ ساتھ ہوگا۔ اس خاطر یہ موضوع بنتا ہے کہ مہدویت اور امام کے لشکر کی خاصیت کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان محترم، یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس فکر کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نصیب کیا کہ ہم امام کا نام لیں، امام کے نام پہ دعائیں پڑھیں، زیارتیں پڑھیں، ان کی تشریف آوری کے لیے دعا کریں، ان کے نام پر مختلف اعمال کو انجام دیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے، وہی کہ یہ امتحان سخت امتحان ہے، یہ امتحان سخت امتحان ہے۔ قدیم زمانے کی سنت سے ثابت ہے کہ منتظر حجت کا ساتھ دینا آسان کام نہیں۔ اور اگر اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ یہ وہ امتحان ہے جس کے اوپر وعدے 1500 سال سے تقریباً جاری ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کتنا سخت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی، اس نبی کو آنے میں 2000 سال لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کو آنے کی خبر دی تھی، اس کو آنے میں 600 سال لگے تھے۔ اللہ کے نبی نے جس امام کے آنے کی خبر دی ہے، اب اسے 1500 سال ہو رہا ہے لگ بھگ۔ اس کا مطلب ہے معاملہ سختی کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے امتحان سختی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ اور میں اور آپ اس بات کو سوچ لیں کہ اس امتحان سے ہم گزرے بغیر نہیں بچیں گے، اس امتحان سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ میں کل اس کو تھوڑا سا عرض کروں گا اور ان صفات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ادھر تک ہی سمجھ لیں کہ ہماری بنیاد حاصل ہوتی ہے، اور جس بات پہ خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے، جس سے ہماری امید بنتی ہے، وہی کہ خدا جب تو نے ہمیں امام حسین کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا تو کسی وجہ سے ہی بلایا گا ہمیں، بس اس پہ امید ہے۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی امید امام حسین، اور کچھ نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی امید ہے کہ کس پاکیزگی کے تحت وقت کے امام کا ساتھ دیں گے، سید الشہداء کا نام۔ آخرت میں کوئی امید ہے کہ خدا میدان حشر میں کیسے عزت دے گا، قبر میں کیسے عزت دے گا، تو سید الشہداء کا نام۔ اور بڑی بڑی بزرگ شخصیتیں اپنی ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں کے بعد یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اشک عزا پر امید لگی ہوئی ہے۔ سید الشہداء کے آنسوؤں پہ امید ہے۔ یہ جو سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائے، آج ہی میں آیت اللہ بہجت کا ایک قول دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ سید الشہداء کے غم میں پاکیزگی سے رونا نماز شب سے 1000 درجے بہتر ہے، پاکیزگی کے ساتھ۔ اور کوئی سید الشہداء کے غم میں کیوں نہ روئے؟ جو ہمارے عزیز دوستوں نے مرثیہ پڑھا،
میں اسی مرثیے کے اوپر رکھ کے مصائب کے چند جملے عرض کروں۔ اگر کسی کو سید الشہداء کے قلب مقدس کی مظلومیت کو دیکھنا ہے، عاشور کے دن سید الشہداء کے قلب مقدس کی مظلومیت کو دیکھنا ہے، تو وہ وقت دیکھنا جب علی اکبر الوداع کرنے آئے۔ بس اس وقت کو دیکھو جب حضرت علی اکبر الوداع کرنے آئے۔ سید الشہداء کبھی علی اکبر کو دیکھتے تھے، کبھی اشقیاء کے لشکر کو دیکھتے تھے۔ سید الشہداء کا قلب مقدس کس حالت میں تھا یہ تو اللہ جانتا ہے، ہم کہاں اس کو درک کر پائیں گے۔ لیکن عزیزوں مجھے بس ایک جملہ نظر آتا ہے تاریخ کے اندر، یہ عمر سعد لعین علی اکبر کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہے، سید الشہداء کا قلب مقدس اس حالت میں تھا کہ سید الشہداء نے ہاتھ اٹھایا اور کہا خدا تیری نسل کو ویسے قطع کرے جیسے تو میری نسل کو ختم کرنا چاہتا۔ اگر اس مظلومیت کو سمجھنا ہے نا عزیزو، تو میں بزرگوں کے جملے نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو بس آیت آغا ذیشان حیدر جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ایک جملہ عرض کروں گا۔ فرمایا جب علی اکبر خواتین سے الوداع کر کے خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے کسی گھر سے میت اٹھ گئی ہو۔ دیکھا ہے کبھی جب کسی گھر سے میت اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور بس انہوں نے کہا اکبر ایسے گئے جیسے بڑے گھر سے میت اٹھ گئی ہے۔ اور سید الشہداء عزیزوں موقع نہیں ہے نہ مجھ میں طاقت ہے، لیکن بس 2 روایتیں 3 روایتیں اگر عرض کروں، جب سید الشہداء نے علی اکبر کو بھیجا، امام کا دل صابر ہے، امام کا دل بڑا عجیب ہے، لیکن جب علی اکبر کو بھیجا تو اکبر نے مڑ کے دیکھا تو باپ چلا آ رہا ہے۔ کہا بابا آپ نے تو الوداع کیا تھا مجھے۔ جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے تو علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا۔ کہا مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا۔ عزیزوں بس سید الشہداء نے کیا کیا امتحان دیے۔ جب علی اکبر واپس آئے اور کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ سید الشہداء کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس ایک جملہ کہا علی اکبر تم جنگ کے لیے جاؤ، تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے۔ عزیز علی اکبر جب زمین پر گرے بس 2 جملے تاکہ میں 2 آنسو رو لوں، آپ بھی 2 آنسو بہاؤ تاکہ بیوی سیدہ کے سامنے ایک پرسہ پیش کر سکے۔ بس ان 2 آنسوؤں کی خاطر جب علی اکبر زمین پر گرے، اب بابا کو ندا دی، نہیں معلوم کیا کہہ کے بلایا۔ سید الشہداء اکبر کی طرف بڑھے اور کہا اکبر باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی نہیں دے رہا۔ اب باپ کو دکھائی نہیں دیتا، بس علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور ایک جملہ کہا، فرمایا وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْأَبَا، اکبر اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ